العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن حكيم بن حزام قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي، رواه الترمذي. وفي رواية له ولأبي داود والنسائي قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع وليس عندي فأبتاع له من السوق، قال: لا تبع ما ليس عندك. حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ہوتے ہیں۔ حکیم بن حزام، حزام کے بیٹے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ قال، کہتے ہیں، نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا، ان ابیع ما لیس عندی، کہ بیچوں وہ شے جو میرے پاس نہیں ہے، مبی میرے پاس نہیں ہے، اور ایک آدمی سے ثمن لے لوں اور مبی ہے ہی نہیں، مبی ہے ہی نہیں اور ثمن لے لوں، تو اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا ہے۔ یہ منع ہے، جس چیز کو بیچنا ہے وہ ہے ہی نہیں، تو نہانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو روکا اس سے کہ ایسا نہیں کرنا۔ مشکات شریف کی کتاب البیوع باب المنہی عنہ من البیوع کا ذکر چل رہا ہے، جس میں الفصل الثانی کے تحت یہ حدیث ہے۔ رواہ الترمذی، امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ وفی روایت لہ، اور امام ترمذی کی ایک دوسری روایت ہے، اور امام ابی داود کی روایت ہے۔ والنسائی، وفی روایت، یا رواہ النسائی، اور امام نسائی نے بھی نقل کیا ہے۔ قال، کہتے ہیں حکیم بن حزام، قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یأتینی الرجل، میرے پاس آدمی آتا ہے، فیرید منی البیع، تو مجھ سے خرید و فروخت کا معاملہ کرنا چاہتا ہے کہ فلاں چیز میں آپ سے خریدوں گا، آپ بیچ دو۔ البیع، فیرید منی البیع، تو مجھ سے خریدنا چاہتا ہے، بیع چاہتا ہے، اور مبی میرے پاس ہوتی نہیں، ولیس عندی، اور مبی میرے پاس نہیں ہوتی ہے، تو میں پیسے لے لیتا ہوں اور مبی بازار سے خرید لاتا ہوں، پھر اس کو دے دیتا ہوں۔ فأبتاع له من السوق، تو میں اس کے لیے بازار سے سامان، آرٹیکل خرید کر لے آتا ہوں، پھر اس کو دے دیتا ہوں، وہ مبی بن جاتی ہے۔ قال لا تبع ما لیس عندک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مت بیچا کرو وہ چیز جو تمہارے پاس نہیں ہے، تمہارے پاس جو چیز نہیں ہے اس کو مت بیچا کرو۔ حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے مطابق وہ بیع مالک کی منظوری پر موقوف رہے گی، جس میں مالک نے دوسرے کا سامان بیچ دیا اور اس سے پوچھا ہی نہیں، تو اب جب وہ پوچھے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، جائز ہے، تو منظوری پر بیع صحیح ہو جائے گی، اور اگر کہے کہ نہیں تو بیع کالعدم ہو جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے برعکس کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ
دوسرے کی جو مبی ہے، دوسرے کا جو سامان ہے، آپ نے بغیر اس کے پوچھے بیچ دیا، تو ایسی خرید و فروخت سرے سے درست ہی نہیں ہے۔ بعد میں اطلاع دینے پر مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھا کہ بیچ دیا، میرے پیسے آ گئے، بھلے سے منظوری دے دے تب بھی صحیح نہیں ہے، نہ منظوری دے تو صحیح ہی نہیں ہے، منظوری بھی دے دے تب بھی صحیح نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کے اس جملے پر لا تبع ما لیس عندک، اس کو مت بیچو جو تمہارے پاس نہیں ہے، یہ تمہارا نہیں ہے، دوسرے کا ہے، دوسرے کا سامان تم نے بیچ دیا یا بیچ دیا، لہذا ویسے ہی نہیں ہوگی، دوسرے کا سامان کیوں بیچا، اللہ کے رسول کی نہیں کی خلاف ورزی کیا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کی بیع کے قائل نہیں ہیں، لیکن ائمہ ثلاثہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد رحمہم اللہ یہ کہتے ہیں کہ اصل مالک اگر اس سامان کی بیچنے کی بیع کی اجازت دے دے تو بیع صحیح ہو جائے گی۔ الفصل الثانی کی اگلی حدیث ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعتین فی بیعت رواہ مالک والترمذی وابو داود والنسائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا دو بیع سے، ایک بیع کے اندر دو بیع کرنے سے منع فرمایا۔ امام مالک نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، امام ترمذی نے، امام ابو داود اور امام نسائی نے۔ خطیب تبریزی یعنی صاحب مشکات المصابیح الفصل الثانی میں ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ یہ حدیثیں نقل کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث ترمذی، ابو داود اور نسائی کی ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک بیع ہو رہی ہے اس میں دوسری بیع داخل کر دینے سے منع فرمایا ہے۔ اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ اس کی شکل ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص اپنے دوست سے کہے کہ دیکھو تمہارے پاس جو اونٹ ہے وہ اونٹ مجھ سے بیچ دو، 1000 روپے میں دوں گا، 1000 روپے اس کی قیمت ہوگی، اور جو ہے تم مجھ سے وہ جو ہے بیچ دو، 1000 روپے لے لو اور وہ اونٹ مجھ کو دے دو، اور یہ جو میرے پاس بکری ہے یہ تم لے لو، میرے پاس جو بکری ہے یہ تم لے لو اور 500 روپے مجھ کو دے دو۔ تو اسی میں جو ہے 1000 میں سے 500 کٹ جائے گا۔ تو اس طریقے سے ابھی ایک بیع ہوئی ہے، پھر یہ دوسری بیع اس میں داخل کر دیا، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعتین فی بیعت، ایک بیع میں دو بیع کرنے سے منع فرمایا۔ اس سے مفضی النزاع کا بھی مسئلہ ہے اور صاف صاف جو ہے ہر چیز کلیئر نہیں ہوگی، جھگڑے کا باعث بھی ہے، اللہ کے رسول نے اس سے منع فرما دیا۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعتین فی صفقۃ واحدۃ رواہ البغوی فی شرح السنہ۔ حضرت عمرو ابن شعیب سے منقول ہے، رویہ عن عمرو بن شعیب، حضرت عمرو ابن شعیب سے منقول ہے، عن ابیہ، وہ اپنے والد شعیب سے نقل کرتے ہیں، وہ اپنے والد شعیب سے نقل کرتے ہیں، عن جدہ، وہ عمرو کے دادا یعنی عبداللہ ابن عمرو سے نقل کرتے ہیں، عمرو کے دادا عبداللہ ابن عمرو سے نقل کرتے ہیں، قال، کہتے ہیں نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے،
ان بیعتینی دو بیع سے، فی صفقۃ واحدۃ ایک ہی معاملے کے اندر، صفقۃ معاملہ، ایک معاملے میں دو معاملہ کرنے سے، ایک معاملے میں دو بیع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث کا وہی مطلب ہے جو بیعتین، عن بیعتین فی بیعتین کہا گیا ہے، یہاں فی صفقۃ واحدۃ کہا گیا ہے۔ آگے والی حدیث ہے وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عمرو بن شعیب ہی سے منقول ہے کہ وہ اپنے والد شعیب سے اور شعیب اور ان کے دادا عبداللہ بن عمرو سے نقل کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یحل سلف و بیع، حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے قرض اور بیع ایک ساتھ، حلال نہیں ہے قرض اور بیع ایک ساتھ، ولا شرطان فی بیع، اور جائز نہیں ہے بیع میں دو شرطیں، اور جائز نہیں ہے بیع میں دو شرطیں، ولا یحل ربح ما لم یضمن، اور حلال نہیں ہے، اور حلال نہیں ہے نفع اس چیز کا جو قبضے میں نہیں آئی، جو اپنی ضمانت میں نہیں آئی، ولا ربح ما لم یضمن، اور جائز نہیں ہے اس کا نفع جو قبضے میں نہیں آئی، ولا بیع ما لیس عندک، اور جائز نہیں ہے اس کی بیع جو تمہارے پاس نہیں ہے، جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ رواہ الترمذی و ابو داود والنسائی۔ تیسری الفصل الثانی کی حدیث ہے جس میں سنن اربع، امام ترمذی، امام ابو داود اور نسائی، سنن اربع میں سے ان لوگوں نے نقل کیا ہے۔ وقال الترمذی، اور امام ترمذی نے فرمایا ہے، هذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ لا یحل سلف و بیع، قرض اور بیع دونوں ایک ساتھ جائز نہیں ہے۔ اس کی شکل یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، دوسرے کو کچھ روپیہ قرض دیتا ہے، مان لیا 1000 روپیہ قرض دے رہا ہے، یہ لے لو، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی کوئی چیز اسی آدمی کے ہاتھ پر جتنی قیمت ہے اس شے کی اس سے بھی بڑھا کر کے بیچتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خریدنے والا اس کی چیز کو زیادہ قیمت دے کر کے صرف اس لیے خریدے گا کہ ابھی یہ آدمی جو بیچ رہا ہے اس سے قرض لیا 1000 روپیہ، اب قرض لیا ہے 1000 روپیہ، تو اب قرض دینے والا اپنے قرض کے ذریعے اپنے خریدار سے نفع کما رہا ہے، اور یہ قاعدہ اسی وجہ سے ہے کہ کل قرض جر نفعا فلا یجوز، ہر ایسا قرض جو نفع لائے وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو یہ قرض ہے جو نفع حاصل کر رہا ہے یہ حرام ہے، اور یہ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں ان کی یہ سب بنائی ہوئی ایک حیلہ سازی ہے، اس سے بچنا اشد ضروری ہے۔ لا یحل سلف و بیع، حلال نہیں ہے قرض اور بیع ایک ساتھ، بیع کیا اور قرض پہلے دے دیا، اور اس کے بعد چونکہ دیکھا کہ یہ مقروض ہے میرا 1000 روپے کا، اور کوئی سامان کہا کہ یہ تم لے لو 200 روپے میں، حالانکہ 100 روپے میں، تو اس کی وجہ سے وہ لے رہا ہے کہ ادھر مجھ کو خریدنے جانا، لاؤ تمہیں سے لے لیتا ہوں، تو یہ 100 روپے کا جو نفع کمایا اپنے قرض پہ کمایا، لا یحل سلف و بیع۔
ولا شرطان فی بیع، اور دو شرطیں جائز نہیں ہیں ایک بیع میں. اس کا مطلب وہی ہے کہ دو بیع ایک بیع میں جائز نہیں ہے، جیسا کہ اس سے پہلے اس کی تشریح آئی ہے. ولا ربح ما لم یضمن، اور جو چیز اپنے قبضے میں ابھی نہیں آئی ہے اس سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے. اس کی شکل یہ بنے گی کہ ایک شخص ہے اپنے دوست سے ایک چیز خریدتا ہے، مان لیا خرید لیا، کتاب خریدی، لیکن وہ کتاب جو ہے ابھی جو خرید رہا ہے، مان لیا ہم ہی خرید رہے ہیں، تو قبضے میں ابھی آئی نہیں. اب قبضے میں نہیں آئی ہے، اسی اثنا میں سامنے والا جو بیچ رہا ہے اس نے اسی شے کا کرایہ وصول کر لیا ہے. اب یہ کرایہ وصول کرتا ہے تو خریدار، اب اگر خریدار جو خریدنے والا ہے چاہے کہ یہ شے چونکہ میں نے خریدی ہے، اس لیے میرے خریدنے کے بعد اس شے کو جو کرایہ بیچنے والے کے ذمے میں آ رہا ہے، فرض کیجئے کہ وہ برباد ہو جاتی ہے، تو اس کی بربادی، اس کا نقصان جس نے بیچا ہے اسی کو جو ہے انگیز کرنا پڑے گا. اس میں خریدار کا کچھ بھی نہیں نقصان ہوگا. اس طریقے سے اس شے سے کوئی فائدہ حاصل ہوا ہے تو وہ بھی بائع ہی کا حق ہے، مشتری کا اس پر کوئی حق نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ ربح ما لم یضمن، اپنے قبضے میں نہیں آئی اس کا نفع یہ حاصل کر رہا ہے. ولا بیع ما لیس عندک، اس سے پہلے والی حدیث جو حکیم بن حزام سے منقول ہے، اس حدیث میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ جو چیز اپنے قبضے میں نہ ہو اس کی بیع نہیں کرنا چاہیے. امام ترمذی نے فرمایا ہے اور کہا یہ حدیث صحیح ہے، یعنی اس میں 5 باتیں پائی جاتی ہیں. ایک تو سند پائی جاتی ہے، دوسرے اتصال سند، اور تیسرے کہ راوی ضابط اور عادل ہے، اور چوتھے غیر معلل ہے، پانچویں غیر شاذ ہے. هذا حدیث صحیح، اس لیے حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے. اس کے بعد حدیث ہے وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كنت أبيع الإبل بالنقيع بالدنانير فآخذ مكانها الدراهم وأبيع بالدراهم فآخذ مكانها الدنانير فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء ما لم تفترقا وبينهما شيء رواه الترمذي وأبو داود. وعن ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، قال کہتے ہیں كنت أبيع الإبل بالنقيع، میں نقیع میں اونٹوں کو بیچ دیا کرتا تھا، بعوض دینار، بالدنانیر، دیناروں کے عوض میں بیچ دیا کرتا تھا. ابیع الابل بالنقیع، نقیع ایک جگہ کا نام ہے، مدینہ منورہ سے متصل ایک جگہ ہے، اس کو نقیع کہتے ہیں. كنت أبيع الإبل بالدنانير، میں اونٹ بیچ دیا کرتا تھا دینار کے عوض میں مقام نقیع میں. فآخذ مكانها الدراهم، تو السلام
فآخذ مکانها الدراہم، تو اس کی جگہ پہ درہم لے لیتا تھا، دیناروں کے بدلے میں دیناروں کی جگہ پہ درہم لے لیا کرتا تھا۔ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ، دیناروں کے بدلے درہم لے لیا کرتا تھا۔ فآخذ مکانها الدنانیر، تو اس کی جگہ پہ دینار لے لیا کرتا تھا۔ ابیع بالدراہم، دراہم کے ذریعے بیچ دیتا تھا اور اس کی جگہ پہ دینار لے لیا کرتا تھا۔ فأتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک بار حاضر ہوا۔ فذکرت ذلک لہ، تو اللہ کے رسول سے میں نے اس کا تذکرہ کر دیا۔ فقال لا باس، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں اس میں، ان تاخذھا، کہ تم دینار کے بدلے درہم اور درہم کے بدلے دینار لے لیا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بسعر یومها ما لم تفترقا، جبکہ ریٹ اس دن کے مطابق ہو، سعر جمع سعر، ریٹ اس دن کے مطابق ہو، اور آپ دونوں ایک دوسرے سے اس حال میں الگ الگ نہ ہو کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی چیز ہو، وبینکما شیء، تم دونوں کے درمیان میں کوئی چیز ہو۔ رواہ الترمذی و ابو داود والنسائی والدارمی، امام ترمذی، امام ابو داود، امام نسائی اور دارمی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ وقت پورا ہو گیا ہے، اب انشاءاللہ تشریح اگلے سیشن میں ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.